وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں خالق قدوس جل وعلا نے ایمان والوں کو کافرین کے مقابلے میں اسلحہ اور آلات، وہ تمام قسم کی چیزیں جس سے دشمن پر رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے، ان کے تیار رکھنے کا حکم فرمایا۔ خالق قدوس جل وعلا نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت بھی تم سے بن پڑے اور جتنے بھی گھوڑے تم باندھ سکو، ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں، لا تعلمونہم، جنہیں تم جانتے نہیں ہو، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ خالق قدوس جل وعلا نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ تمہیں پورا عطا فرمایا جائے گا بطور اجر، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ خالق قدوس جل وعلا نے اس میں مسلمانوں کو خوب دشمن کے مقابلے میں تیاری کرنے کا حکم فرمایا اور کثیر تعداد کرنے کا حکم دیا، اور ہر وہ چیز کفر کے سامنے لانے کا حکم دیا جس سے کافرین پر رعب اور دبدبہ جو ہے وہ طاری ہو جائے۔ قوت سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام نے کہا کہ قوت سے مراد اسلحہ اور آلات ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہیں جس سے دشمن پر دھاک بٹھائی جا سکے، اور ایک قول کے مطابق قوت سے مراد مضبوط قلعے ہیں اور پناہ گاہیں ہیں جن کو مضبوط رکھنے کا حکم دیا گیا، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ قوت سے مراد رمی ہے، یعنی تیر اندازی ہے، وہ گھڑ سوار وہ تیر انداز تیار کیے جائیں جو کفر کے مقابلے میں خوب جنگ میں اپنے بہادری کے جوہر دکھا سکیں۔ اور صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں قوت کے معنی رمی یعنی تیر اندازی کے بتائے ہیں، اور اس زمانے کے اندر میزائل جیسی جو چیزیں ہیں وہ بھی رمی کے زمرے میں آتی ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا کے فرمان عالی شان وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ سے حاصل ہونے والی جو معلومات ہے وہ تین قسم کی ہے۔ نمبر ایک، جہاد کی تیاری جو ہے یہ عبادت ہے، اور جہاد کی طرح حسب موقع یہ تیاری بھی فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اور نماز کی فرضیت کی ادائیگی کے لیے وضو کو کیا جاتا ہے، وضو جو ہے نماز کی تیاری کا نام ہے، اسی طرح عبادت کے اسباب جمع کرنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ جہاد جو ہے اللہ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اس کے لیے تیاری کرنا، ساز و سامان کا انتظام و انصرام کرنا، یہ سب جو ہے اسباب ہیں۔ نیکی کے اسباب جو ہیں انہیں جمع کرنا یہ عبادت ہے، اور بدی کے اسباب جمع کرنا اس کو گناہ کہا گیا ہے۔ جیسے حج فرض ہے اور حج کے لیے سفر کرنا جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو چوری کرنا یہ گناہ ہے، اور چوری کے لیے سفر کرنا جو ہے یہ شریعت کی روح سے حرام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کفار کو ڈرانا، دھمکانا اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا، اپنی قوت کو دکھانا اور بہادری کی باتیں کرنا یہ سب جائز ہے، حتیٰ کہ کافروں کے دلوں میں اس سے تمہاری روح بیٹھ جائے گی۔ اور جنگ کے دنوں میں
غازی جو ہے، جنگ کرنے والا فوجی جو ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے اگر اس کے چہرے کے یا سر کے بال سفید ہیں تو وہ سیاہ خضاب کے ذریعہ سے اپنے سر کے اور داڑھی کے بالوں کو سیاہ کر سکتا ہے، اسے خضاب لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سیاہ خضاب لگاتا ہے تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کہ قدوس جل والا کے فرمان علی شان و آخرین من دونہم سے مراد جو ہے کہ ان کے علاوہ کون لوگ ہیں، یہاں مفسرین کرام کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنی قریظہ کے یہودی ہیں، اور دوسرے قول کے مطابق فارس کے وہ مجوسی لوگ ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ منافقین ہیں، کیونکہ منافقین جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں چھپ کر رہتے ہیں۔ آتعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں خوب جانتا ہے کہ وہ منافقین ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کافر جنات ہیں جنہیں ایمان والے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ انہیں جانتے ہیں۔ باہر کیف خالق قدوس جل وعلا نے ایمان والوں کو کفر کے مقابلے میں خوب تیاری کرنے کا، اپنا رعب اور دبدبا ان پر اپنی دھاک بٹھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔